آج ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ پیسے سے سب کچھ ہوگا، پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا ورنہ سب بہت مشکل ہوگا۔ حالانکہ زندگیاں پیسے سے نہیں سدھرتی ہیں، زندگی میں سکون پیسے سے نہیں آتا ہے، زندگی میں سکون آتا ہے اللہ کی یاد سے۔ سکونوں کا مالک اللہ ہے، زندگی کا مالک اللہ ہے۔ زندگی میں سکون بھی اللہ دیتا ہے، چین بھی اللہ دیتا ہے، اطمینان بھی اللہ دیتا ہے، اور زندگی کو تنگ بھی اللہ کرتا ہے، بے چین بھی اللہ کرتا ہے، اور اس میں تنگی بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ کہ انسان زندگی میں پریشان جب ہوتا ہے جب اپنے اللہ کو بھلا دیتا ہے، جب اپنے اللہ سے دوری بنا لیتا ہے، جب اپنے اللہ کے حکم کے خلاف ہو جاتا ہے، جب اپنے اللہ کو بھلا کر زندگی گزارنے لگتا ہے تو اس کی زندگی اس پر بوجھ ہونے لگتی ہے۔ انسان اپنوں پر ظلم کرتا ہے۔ ظلم کیسے کرتا ہے کہ وہ اس شریر کا حق ادا نہیں کرتا۔ جس کو جو چیز نہیں ملتی وہ ظلم سمجھتا ہے۔ مجھے کوئی میرا حق نہ دے، مجھے کوئی میری چیز نہ دے، مجھے کوئی میری ضرورت کی چیز نہیں پہنچائے، میں کہوں گا مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، میرا حق مارا جا رہا ہے، مجھے میری چیز نہیں مل رہی ہے۔ اس شریر کو ہمیں قوی بنانے کے لیے اس کی غذائیں چاہیے، اس کو طاقت دینے والی چیزیں چاہیے، مثلا دنیا کا رزق جس سے یہ شریر قوی ہوتا ہے، طاقت پاتا ہے۔ اور اگر میں اس کو کچھ کھلاؤ نہیں پلاؤ نہیں تو یہ قوی ہوگا؟ طاقت آئے گی اس میں؟ نہیں آئے گی۔ جب میں اس کا خیال رکھوں گا، اس کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، اس کی دیکھ بھالی کروں گا تو یہ نکھر کر آئے گا، اس میں جان پڑے گی، اور یہ اپنے کام کو جہاں 10% کرتا ہے وہاں 30 40 50% کرے گا جب اس میں جان پڑے گی۔ تو میں نے اس کا خیال نہیں رکھا، میں نے اس کی دیکھ بھالی نہیں کی تو یہ کمزور ہو گیا۔ جہاں 10% کرتا تھا وہاں اس میں 5 کی بھی طاقت نہیں ہے، 5% کی بھی نہیں ہے۔ ہم نے اس کا حق مارا، ہم نے اس شریر پر ظلم کیا تو اس نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ ہمارے کاموں کو اچھی طرح سے نہیں ہونے دے رہا ہے، کیونکہ اس میں طاقت ہی نہیں ہے۔ سمجھتے ہو؟ یہ تو اس شریر کی بات ہے۔ اس شریر کی بات آتی ہے روح کی۔ ہم نے اپنی روح پر بھی ظلم کیا ہے۔ شریر کی غذا دنیا کی چیزیں، اور روح کی غذا اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، اللہ کے حکم پر چلنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، یہ ہماری روح کو قوی کرتی ہے، ہمارے دل میں نور بھرتی ہے، ہمارا دل مضبوط ہوتا ہے، جس سے ہمارا پورا پروسیس بالکل، ہمارا سسٹم بالکل نکھر جاتا ہے، اپڈیٹ ہو جاتا ہے، ہماری اعضاؤں میں طاقت پڑ جاتی ہے، جان آ جاتی ہے۔ جس طرح کھانا کھانے کے بعد ہماری باڈی پوری چارج ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ کے حکموں کو پورا کرتے میں، اللہ کا ذکر کرتے میں، اللہ کو یاد کرتے میں ہمارے انگ میں چارجنگ ہو جاتی ہے، ہماری روح نکھر جاتی ہے، ہمارے غم دور ہو جاتے ہیں، ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں، ہماری تکلیف نظر نہیں آتی ہے، موت سے ہمیں ڈر نہیں لگتا ہے۔ ہمیں یہ دنیا کی رنگینی، یہ دنیا کی رونق، یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ دنیا کی حکومت، یہ دنیا کے عیش و آرام، یہ سب یہ گمراہ کر دینے والی چیزیں، یہ دکھنے والی رنگتیں، یہ دنیا میں پھنسنے والی چیزیں جن کے پیچھے انسان ساری زندگی گزار دیتا ہے، دن کو نہ دیکھتا ہے، رات کو نہ دیکھتا ہے، دھوپ کو نہ دیکھتا ہے، بھوک کو نہ دیکھتا ہے، پیاس کو نہ دیکھتا ہے، تکلیف کو نہ دیکھتا ہے، کسی چیز کو نہیں دیکھتا ہے، بس دنیا کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے کہ دنیا ملے۔ اس کے دل میں دنیا بسی، دنیا کی چاہت بسی، دنیا کی محبت بسی۔ جب اس نے دنیا کو اپنا بنایا، دنیا کی طرف دوڑا تو اس کے دل کا سکون نکل گیا، اس کے دل کی راحت ختم ہو گئی۔ اب یہ بے سکون ہو گیا، بے راحت ہو گیا، اس کے دل کو اطمینان نہیں ہے۔ جس دل میں اللہ نہ ہو، جس سینے کے اندر اللہ کی محبت نہ ہو، وہ دل بھلا کہاں سکون پا سکتا ہے، وہ کہاں چین پا سکتا ہے؟ جب یہ دل ہمارا دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گیا، جب اس دل میں دنیا بھر گئی تو ہم نے دنیا کی طرف دوڑنا شروع کر دیا، پھر یہ دل ہمارا بے چین ہو گیا۔ جب اس میں اللہ
کی محبت آئی، اللہ کا ذکر کرنے والی ہمیں زبان مل گئی، یہ زبان ذکر کرنے لگی، یہ آنکھیں بے حیائی سے بچنے لگیں، اللہ کے لیے ڈرنے لگیں، اللہ کے خوف سے کہ غلط نہیں دیکھنا ہے۔ ان کانوں نے غلط سننا بند کر دیا، اس زبان نے غلط بولنا بند کر دیا، یہ آنکھیں اچھا دیکھنے لگیں، کان اچھا سننے لگے، زبان حق بولنے لگی، دل میں اچھی فیل پیدا ہونے لگی، دل اچھا سوچنے لگا۔ جب اللہ کی محبت اس دل میں آئی تو اس دل سے دنیا کی محبت نکل گئی، دنیا کی چاہت نکل گئی، دنیا کے پیچھے دوڑنے والی جو ہوس تھی وہ ختم ہو گئی۔ جب یہ دنیا کی گندگی باہر ہوئی، اللہ کی محبت اندر ہوئی، تو اللہ نے اس دنیا میں جو انسان غافل ہوتا ہے، اس دنیا کے پیچھے دوڑ کر اللہ نے اس کو اس عذاب سے بچا لیا۔ ہاں، اس عذاب سے بچا لیا کہ دنیا کی طرف یہ نہ دوڑے، اب یہ آخرت کی طرف دوڑے۔ اب دنیا کی چاہت اسے نہیں ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، اللہ کی محبت ہے۔ دنیا کے پیچھے نہیں دوڑتا ہے، دنیا کو حاصل کرنے کی چاہت نہیں رکھتا ہے، اب اللہ کو راضی کرنے کی چاہت رکھتا ہے۔ اس دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، اللہ کی محبت ہے، اور ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ہم دنیا کی محبت کیوں کریں؟ کیوں دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں؟ جس دل میں دنیا کی محبت ہوگی، اللہ کی محبت نہ ہوگی، دنیا کے پیچھے دوڑے گا، اللہ کو بھلائے گا، آخرت کو چھوڑے گا، نبی کے خلاف ہو جائے گا، نبی کی زندگی کو نہیں اپنائے گا۔ جو دنیا کے پیچھے دوڑے گا، دنیا کو اپنا بنائے گا، دنیا دل میں بسائے گا، اس کی زندگی اس کی زندگی بے سکون ہو جائے گی، بے اطمینان ہو جائے گی، اس کی خواہشات اور بڑھ جائیں گی کہ دنیا ایسی ہے، انسان ایسا لالچی ہے کہ اگر اس کو ایک سونے کا باغ، ایک بہت بڑا باغ جس میں ہزاروں درخت ہوں، ہزاروں پیڑ ہوں، بہت بڑا باغ ہو، ایک پتا، ایک ٹہنی، ایک درخت، اگر ان پہ ہیرے لگا دیے جائیں، سونے کے پتے بنا دیے جائیں، پورا پیڑ سونے کا کر دیا جائے، زمین سونے کی کر دی جائے، ہر چیز وہاں سونے کی کر دی جائے، کہ اتنا بڑا باغ اگر انسان کو ہدیہ کر دیا جائے کہ یہ لو، یہ تمہیں ہدیہ ہے، انسان ایسا حریص ہے، ایسا لالچی ہے، اس کو اطمینان نہیں ہوئے گا، اس میں بھی سکون نہیں ہوئے گا۔ اس کی خواہش تھی، میں ایک مثال دیتا ہوں، اس کی خواہش تھی کہ میرے پاس 1 ارب روپہ ہو، میرے پاس 1 خرب روپہ ہو، میں ٹریلینوں ڈالروں کا مالک بن جاؤں، میرے پاس بہت زیادہ مال ہو، بہت زیادہ مال۔ پھر کیا کرے گا؟ ایک انسان کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہو کہ میری جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک وہ ختم نہ ہو۔ اگر اس کو اللہ نے دے دیا پھر کیا ہے؟ پھر چاہت پوری ہو جائے گی؟ نہیں ہوئے گی۔ انسان حریص ہے، لالچی ہے۔ ہاں، انسان کی ہوس کبھی نہیں بھرتی ہے اس دنیا میں۔ اگر کسی کو ایک بڑا سونے کا باغ دے دیا جائے کہ لے، جہاں تک تیری نگاہ جائے گی وہاں تک تجھے مال ہی مال نظر آئے گا، سونا ہی سونا نظر آئے گا، چاندی نظر آئے گی، ہیرے نظر آئیں گے، اگر دے دیا جائے۔ دنیا میں انسان حریص ہے، اس دل میں بہت ساری خواہشات کا سمندر ہے، ایک سمندر ہے، اتنی خواہشات ہیں کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ کسی کو باغ چاہیے، کسی کو باغ کے ساتھ اور بھی سامان چاہیے، اور بھی سامان کے ساتھ اور بھی چاہت بڑھتی ہے، ایک چاہت پوری ہوتی ہے دوسری چاہت تیار ہو جاتی ہے، ایک خواہش پوری ہوتی ہے دوسری خواہش پہلے ہی ریڈی رہتی ہے۔ انسان ایک خواہش کے پیچھے دوڑتا ہے، اور دوڑتے حاصل ہو یا نہ ہو لیکن 10 خواہش اور بن جاتی ہیں، 10 خواہش اور بن جاتی ہیں۔ انسان لالچی اتنا ہوتا ہے کہ یہ دنیا اس کی لالچ کا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ اگر ایک انسان کو اتنا بڑا سونے کا باغ ہدیہ کر دیا جائے، گفٹ دے دیا جائے، اس کی ہوس پوری نہیں ہوگی، اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی، اس کا یہ حریص پنا، لالچی پنا، ہاں، اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوگا، اس کی چاہت ہوگی کاش اور ہو
اور ہو، اس کو یہ باغ دینے کے بعد اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوگا۔ اب اس کی خواہش ہوگی کاش ایک اور باغ ہو، کاش ایک اور باغ ہو، کاش ایک اور چیز ہو، کاش ایک اور ایسی چیز میرے پاس ہو۔ یہ حواس یہ مٹی بھرے گی، تیری حوث تیری مٹی بھرے گی، یہ قبر کا گھڑا تیری حوث کو بھرے گا۔ آج ہم اندھوں کی طرح دوڑ رہے ہیں، اندھوں کی طرح بھاگ رہے ہیں، اندھوں کی طرح چل رہے ہیں۔ ہم اپنا کوئی ڈریم، کوئی مقصد، کوئی ٹارگیٹ کچھ نہیں بنا رہے ہیں، کچھ نہیں سوچ رہے ہیں۔ ہم اپنا آپ کو جانوروں والی زندگی جیا رہے ہیں۔ ہم اپنا آپ کو انسان تو سمجھتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، جانور سمجھ کر بیٹھے ہیں، جانور والی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک جانور ہوتا ہے جس کی آنکھ کھلتی ہے نکل جاتا ہے، نہ خبر کدھر جانا ہے، نہ پتہ کیا کھانا ہے، کدھر سے گزرنا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ ہم اٹھتے ہیں، ہمیں کوئی خبر نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا رخ کدھر ہے اور ہمیں کدھر چلنا ہے۔ ہمیں ادھر جانا تھا، ہم ادھر چل دیے، ہمیں کیا اپنانا تھا، ہم نے کس کو لے لیا، کس کو اپنا لیا، کس کو دل میں بسا لیا، کس کے حکم کو پورا کرنا تھا اور میں کس کے حکم پر چل دیا۔ دو دعوتیں ہوتی ہیں، دو دعوت، ایک شیطان کی طرف سے، ایک اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ کہاں سے کامیابی ملے گی، کہاں تمہیں سکون ملے گا، کہاں راحتیں ملیں گی؟ ایک آواز اللہ کی طرف سے آتی ہے، ایک آواز شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے، ہمیں بہکاتا ہے شیطان، یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے، دیکھ یہاں کی رونقیں دیکھ، یہاں کی خوبصورتی دیکھ، یہاں کا حسن و جمال دیکھ، کیسی دنیا ہے، کیا زندگی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ سب دکھنے والا دھوکہ ہے، چند دن کی دنیا ہے، مختصر وقت ہے۔ یہ جو تمہیں ساز و سامان دیا گیا ہے، آج ہم دیکھتے ہیں دنیا اتنی خوبصورت ہے، انسانوں کے پاس اتنا سارا مال ہے، زندگی اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے۔ کتنی بڑی ہے زندگی، کتنی بڑی ہے؟ ہم سوچتے ہیں بہت بڑی زندگی ہے۔ کتنی بڑی زندگی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80، حتیٰ کہ 100 سال میں انسان ایسا ہو جاتا ہے۔ آج کی نسل، آج کی جنریشن، آج کا انسان، یہ 2025 کا انسان ایسا انسان ہے کہ 70 اور 80 کے بعد اس کی ڈیٹ ختم سی ہو لیتی ہے۔ 100 سال کے بعد تو یہ شاید خود کے بھی کام کا نہیں رہتا۔ 100 سال تک انسان دنیا کو چھوڑ جاتا ہے، اور جو نہیں چھوڑتے ان سے پھر یہی چاہت ہوتی ہے کاش چھوڑ ہی جاؤ، کاش چھوڑ ہی جاؤ۔ ہم سمجھتے ہیں زندگی بہت بڑی ہے، ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں، پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ جو تمہیں ساز و سامان دیا گیا ہے یہ تمہارے گزارے کے لیے دیا گیا ہے، مختصر وقت تمہیں گزارے کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ جو زندگی یہ ختم ہو جانے والی ہے، ہاں یہ جو ہمیں بہت بڑی نظر آ رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے چند دنوں کا ساز و سامان ہے، چند روز، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ہم جس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جس کو ہمیشہ کی زندگی بنا کر چلے کہ یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، اللہ کے بندے تو بھی ختم ہوئے گا، دنیا بھی ختم ہوئے گی۔ ہم سب یہ دکھنے والی خوبصورتی، یہ رونق، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ یہ ہماری آنکھیں ابھی کھلی نہیں ہیں، کھولی نہیں ہے، جبھی تو حوث اتنی بڑھ رہی ہے، جبھی تو مال کی چاہت دلوں میں بیٹھ رہی ہے، جبھی تو دنیا کی محبت دلوں میں بس رہی ہے، جبھی تو اللہ کے حکم پورے نہیں ہو رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کو دل میں بسایا ہے، دنیا کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھیں بھی کھولی نہیں ہے کہ یہ سب دکھنے والا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ اللہ کی دعوت آتی ہے آؤ میرے بندو اپنے رب کے حکم پورے کرو، اپنے رب کو راضی کرو، کامیاب تمہارا رب کرے گا، رب کرے گا۔ ایک شیطان کی طرف سے آتی ہے پھر کر لیو، پھر حکموں کو پورے کر لیو، پھر نماز پڑھ لیو، زندگی بہت ہے،
زندگی بہت ہے، وقت بہت پڑا ہے، کر لیو، یہ دھوکے میں ڈالتا ہے کہ تجھے سکون ہی تو لینا ہے۔ تو سکون کتنا ہے، کیسی راحت ہے، ابھی لیٹا رہے، ابھی بیٹھا رہے، پھر عبادت کر لیو۔ شیطان انکار نہیں کراتا ہے، پھر کر لیو۔ شیطان ہمیں دھوکے میں ڈالتا ہے، وہ اپنی چال ہم پر آزماتا رہتا ہے، اور ہم بے وقوفوں کی طرح اپنی مگن ہو جاتے ہیں۔ ہم بے وقوفوں کی طرح اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھی بھلا دیتے ہیں، اس آخرت کے دن کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ نہ نمازوں کی پتہ، نہ رب کے حکموں کی پتہ، نہ نبی کی سنتوں کی پتہ، نہ اپنے زندگی کے مقصد کی پتہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود کے مالک ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی چلائیں گے، ہم جیسے چاہیں گے زندگی بتائیں گے، ہمارا شاید کوئی مالک ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، آزاد کہ ہمارا کوئی بنانے والا ہی نہیں ہے۔ دیکھو تو صحیح ہماری عقل، ہم سوچتے ہیں ہم سے حساب کتاب نہیں ہوگا، ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، ہم اپنا آپ بن گئے۔ اگر ہمیں یقین ہو کہ ہمارا کوئی بنانے والا ہے تو ہم اس سے محبت نہ کریں، ہم اس کی طرف نہ دوڑیں، ہم اس کو نہ اپنائیں، ہم اس کے حکم پر اپنی زندگی نہ بتائیں۔ سوچو ذرا ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، کہاں گزر رہی ہے، کیا چاہتے ہیں ہم، کیا چاہتے ہیں؟ میرے بھائیو، اس عقل کا استعمال کرو، سوچو اس عقل سے کہ میں کر کیا رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا تھا، میں زندگی کیسی گزار رہا ہوں اور مجھے کیسی گزارنی تھی۔ سوچو، اس عقل پر زور ڈالو کہ ہم سوچتے ہم اپنا بن گئے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ شریر یہ اپنا بن گیا، یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ کان، یہ بال، یہ ہر اعضا یہ اپنا بن گیا۔ ہاں، تمہاری دنیا کی، یہ ہماری دنیا کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، ایک چھوٹی سی چیز اپنا آپ نہیں بن سکتی، اس کو حرکت دینی پڑتی ہے، اس کو کوئی بنانے والا چاہیے، اس پر محنت کرنے والا ہو تب وہ جا کر بنتی ہے۔ ایک چھوٹا سا اسٹول، دیکھو یہ اسٹول رکھا ہے، اسٹول میں ایک لکڑی لا کر رکھ دوں، وہ 1000 سال ایسی پڑی رہے، ایسی 1000 سال ایسی پڑی رہے، وہ خراب ہو سکتی ہے، چورا چورا ہو سکتی ہے، خراب ہو کر پڑے بیکار ہو سکتی ہے، اسٹول کبھی نہیں بن سکتی۔ ایک لوہا 1000 سال پڑا رہے، جنگ لگ کر خراب ہو سکتا ہے، لیکن کوئی استعمال ہونے والا سامان نہیں بن سکتا۔ تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنا آپ بن گئے؟ بتاؤ، اور اپنا آپ بن گئے اور پھر ہم دنیا میں غافل ہو گئے، ہمارا کوئی بنانے والا ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی مالک ہی نہیں ہے، ہم غافل ہو گئے اپنے اللہ تعالیٰ سے، ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ کو ہم نے یاد ہی نہیں کیا، اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ دھوکہ ہے، یہ دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ، دنیا کے دھوکے میں نہ پڑو۔ جو اس دھوکے میں پڑا ہے ہلاک ہوا ہے، برباد ہوا ہے، ناکام ہوا ہے۔ پھر وہ بڑا ذہن والا ہو، بڑا مال و دولت والا ہو، بڑی عیش و عشرت والا ہو، وہ کیسا بھی قوی ہو، اس کا کیسا بھی محل ہو، اس نے کیسی جنت بنوائی ہو، اس نے کیسی حکومت کی ہو، چاہے اس نے خدائی کے دعوے کیے ہوں، چاہے اس نے ایک عیش بھری آرام بھری زندگی گزاری ہو، پھر وہ فرعون ہو، قارون ہو، حامان ہو، شداد ہو، نمرود ہو، ابو جہل ہو، امیہ بن خلف ہو، پھر اللہ نے ان میں دیکھو فرعون، شداد، حامان، قارون کیسے ان کو امیر بنائے، کیسے امیر بنائے۔ ایسے لوگ بنائے ہیں اللہ نے دنیا میں، ایسے انسان بنائے ہیں کہ اللہ نے ان کو بہت مال دیا، بہت مال کی فراوانی سے نوازا، ان کو حسن و جمال سے نوازا، ان کو حکومتوں سے نوازا، طاقتوں سے نوازا، عمر دراز کری، اللہ نے اتنی چیزوں سے نوازا، لیکن جب انہوں نے اپنے اللہ کو بھلایا، اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزاری، پھر اللہ نے ان کو کیسا ہلاک کیا، کیسے تباہ و برباد کیا، ان کو ختم کر انہی کی جگہ پہ پھر ایک اور نسل بنائی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟
مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح، ان کے پاس مال تھا، حکومت تھی، طاقت تھی، عمر بھی ان کی بہت بہت ساری تھی۔ آج ہماری کیا عمر ہے؟ ہمارے پاس کیا مال ہے؟ ہم اگر مال حاصل کر بھی لیں تو پھر کیا ہے؟ دنیا حاصل کر لیں پھر کیا ہے؟ حکومت حاصل کر لیں پھر کیا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اپنی زندگی کو پہچانو۔ ہم بے مقصد نہیں بنے ہیں، ہمارا کوئی بنانے والا ہے، ہم اپنا اپنے ہی بنے ہیں، ہم پہ ایک نگاہ رکھنے والا ہے۔ ہم ایسے ہی نہیں ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے، ایک نگاہ ہے جو ہم پر 24 گھنٹے لگی رہتی ہے۔ ہم کچھ بھی کریں، کچھ بھی حرکت کریں، میں بول رہا ہوں، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، ادھر دیکھ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا سن رہا ہوں، ہاں کدھر جا رہا ہوں، کیا کام کر رہا ہوں۔ یہ 2 فرشتے ہیں، فرشتے میرے کندھوں پر۔ کیا سمجھتے ہو میں آزاد ہوں؟ میرے الفاظ لکھے نہیں جا رہے ہیں، میری حرکتیں نوٹ نہیں کی جا رہی ہیں۔ وہ مالک جو اوپر سے مجھے دیکھ رہا ہے، چاروں طرف سے دیکھ رہا ہے، ہر ایک کام میرا سامنے ہے، ہر ایک الفاظ میرا اس کے سامنے ہے۔ آزاد ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں، آزاد ہوں۔ کل جب ایک بہت بڑا دفتر سامنے ہوگا اور یہ رجسٹر سامنے کھلے گا، کیا حسرت ہوگی، کیا غم ہوگا، ہائے میری ہلاکت آئی، یہ کیسا دفتر ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، اس میں کچھ بھی نہیں بچا، سب لکھ ڈالا، سب لکھ ڈالا، ایسا رجسٹر، اور اس میں ایک الفاظ ایسا نہ لکھا ہوگا جو تم نے بولا نہ ہو، ایسا نہ لکھا ہوگا کہ تم نے بولا نہیں اور یہ لکھ دیا، ایسا نہ ہوگا، اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم نے نہ بولا اور لکھ دیا ہو، ایسا الفاظ نہیں ملے گا۔ تم نے کیا ہوگا، تم نے بولا ہوگا، تم نے سنا ہوگا، تم نے دیکھا ہوگا، ہاں یہ میرے رب کے کیمرے لگ رہے ہیں، اللہ جتائے گا۔ کیا سمجھتے تھے کہ تمہیں کسی نے نہیں بنایا ہے؟ ذرا تھوڑا غور دو، یہ ہمارا پنکھا لگ رہا ہے، یہ پنکھا، ہاں اس کا بھی مقصد ہے، اسے بھی کسی مقصد سے بنایا گیا ہے۔ اگر یہ ہوا نہ دے، اگر یہ اپنا کام نہ کرے، اگر یہ اپنے کام سے دور ہو جائے، جو اس کا کام اس کو نہ کرے، تو اس کی جگہ کہاں ہوگی؟ یہ کام کا نہیں ہے تو پھر یہ کس کام کا ہے بتاؤ؟ اب یہ کیا ہے؟ اگر یہ پنکھا ہمیں ہوا نہ دے تو کباڑا ہے، اور یہ لوہا ہے، یہ کیا اپنا بن گیا؟ بتاؤ، یہ مقصد ایک ہوا لینے کا اللہ نے انسانوں کے ذہن میں ڈالا کہ اس طرح یہ ڈیزائن کرو، سب اللہ کے حکم کے مطابق۔ انسانوں نے اسے اپنی حاجت کے لیے بنایا کہ اس سے ہمیں ہوا ملے گی، اطمینان ہوگا، جب اس سے ہمیں اطمینان ہوگا تو سکون ملے گا، تو اس پر محنت ہوئی، اس کو بنایا گیا، اس پر ہم نے مال بھی لگایا، وقت بھی لگایا، جان بھی لگائی، اور جب یہ بن کر تیار ہوا تو اس نے اپنا کام شروع کیا۔ ہمارے رب نے ہمیں بنایا، وہ انسانوں کی طرح کسی چیز کا محتاج نہیں ہے کہ پہلے ہمیں سامان خریدنا ہوتا ہے، ان کو ایک جگہ جمع کرنا ہوتا ہے، پھر سوچنا پڑتا ہے، پھر کرنا پڑتا ہے، پھر صحیح غلط دیکھنا پڑتا ہے، پھر اس کو ہمیں چیک کرنا پڑتا ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ جو سوچتا ہے ہو جاتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے کس لیے؟ انسان اور جنات کو کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اگر ہم اپنے مالک کو بھولیں گے، اگر ہم اپنے اللہ کے حکم کے خلاف ہوئیں گے، اگر ہم اللہ کو ناراض کریں گے، ذرا دیکھو تو پھر ہمارا کہاں ٹھکانہ ہونا ہے۔ اگر یہ پنکھا ہوا نہ دے تو کباڑا ہے ہمارے لیے، اس کی اہمیت، اس کی محبت اس کے ہمارے دل میں نہیں ہوگی، ہمارے دل میں اس کی محبت نہیں ہوگی، ہم اسے اتاریں گے، توڑیں گے، مروڑیں گے اور اس کو کباڑے میں پھینک دیں گے۔ یہ ہمارے کام کا نہیں ہے۔ جو انسان اپنے کام کو بھول جائے، اپنے مالک کے کام کو بھول جائے، اس کا کیا ہونا ہے؟ سوچو تو صحیح۔ ہم ایک پنکھے کی اہمیت دیکھو کتنی بنا رہے ہیں، یہ ہمیں گرمی میں کتنی راحت دیتا ہے، کتنا سکون دیتا ہے۔ اگر یہ اپنا کام نہ کرے تو ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اور پھر ہم اپنے رب کے کام نہ کریں تو ہمارا رب کیا کرے گا ہمارے ساتھ؟
انجان نہ ہو، غافل نہ ہو، بے وقوف نہ بنو، تمہیں سب پتہ ہے، سب جانتے ہو، بے وقوف نہ بنو۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ جانو اس بات کے بارے میں، اپنے اللہ کے حکموں کو پورے کرو۔ یہ تو پنکھا ہے، یہ لائٹ دیکھو، لائٹ یہ جو جل رہی ہے، یہ LED بلب، یہ LED لائٹ، اگر یہ اپنا کام نہ کرے تو ہم اس کو کہاں رکھیں گے؟ یہ سجائیں گے اپنے یہاں دیواروں پر سجائیں گے؟ اگر یہ اپنا کام نہ کرے، ہم نے اس کو کام کے لیے بنایا ہے، ہم انسانوں نے اپنی ضرورت کے لیے ان چیزوں کو بنایا ہے۔ اگر یہ ہماری ضرورت پوری نہ کریں، ہمارے کام نہ آئیں، ہمارے کاموں کو نہ کریں، یہ پنکھا ہمیں ہوا نہ دے، یہ لائٹ ہمیں اجالا نہ دے، تو ان کا ٹھکانہ کہاں ہونا ہے؟ ان سے ہمیں محبت ہوگی؟ اگر یہ لائٹ ہمارے کام نہیں آئی تو ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اسے اتاریں گے اور اس کو پھینک دیں گے۔ کواڑے میں یہ کواڑا ہے، جو اپنے کام کو کرنا بند کر دے، جو اپنے کام کو بھول جائے، اپنے کام کو چھوڑ دے، پھر وہ خود کسی کے کام کا نہیں ہوتا، اس کا کوئی کام نہیں ہوتا، پھر وہ کواڑے میں جاتا ہے جہاں سب کو ایک ساتھ دابا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، پھوڑا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے۔ ہم انسان سمجھتے ہیں ہم کسی مقصد کے لیے ہی نہیں ہیں، ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، مقصد ہے، مقصد ہے، مقصد ہے۔ ہم اپنے ایمانوں کو جانیں، پہچانیں، اپنے اللہ کو پہچانیں، اپنے اللہ کے حکم کو پہچانیں، اپنے اللہ کی محبت کو پہچانیں، اپنے اللہ کے غصے کو پہچانیں، اپنے اللہ کے جنت کے بارے میں جانیں، اپنے اللہ کے جہنم کے بارے میں جانیں، اپنے نبی کو پہچانیں، نبی کے طریقوں کو جانیں، نبی کی سنتوں کو جانیں، نبی کے راستوں پر جو نبی ہمیں دکھا کر گئے ہیں، جیسی نبی زندگی گزار کر گئے ہیں، ہم ایسی زندگی گزاریں، ہم حق پر آمیں، سچ پر آمیں، جھوٹ ہماری زبان سے ادا نہ ہو، حرام ہم نہ دیکھیں، حرام ہم نہ کریں، حرام ہم نہ کھائیں، غلط کی طرف رجوع نہ ہوں، زنا کی طرف رجوع نہ ہوں، ان حرام کاموں کو ہم اختیار نہ کریں جو اللہ کے حکم نہیں ہیں، جن سے اللہ کہتا ہے حرام سے بچو، جھوٹ سے بچو، چوری سے بچو، ڈاکے سے بچو، ظلم سے بچو، نافرمانی سے بچو، لوگوں پر ظلم کرنے سے بچو، مال ہڑپنے سے بچو، غلط کرنے سے بچو، زیادتی سے بچو، کسی کے ساتھ غلط نہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کے دل نہ توڑو، کسی کے ساتھ حرام تعلق نہ بناؤ، کسی کے ساتھ حرام تعلق نہ بناؤ، ایسے کام نہ کرو، ایسے کام نہ کرو کہ نبی بھی ناراض ہوں، نبی کو بھی شرمندگی ہو تمہاری وجہ سے، ہماری وجہ سے، کہ ہم ایسے ایسے کام کر گئے جو نبی پتھر کھا کر گئے، تکلیف برداشت کر گئے، غم دیکھ کر گئے۔ ہاں اپنی امت کے لیے اس نبی کو کل بڑی حسرت نہ ہو، اس نبی کو کل غم نہ ہو کہ میں نے اپنی امت کے لیے اتنا کچھ کیا، ایسے ایسے کیا، ایسے دکھ دیکھے، میں نے خون بہایا، ڈانٹ ٹٹوائے، پتھر کھائے اس امت کی خاطر، اور یہ امت کیا کر آئی ہے؟ کیا کر آئی ہے آج یہ امت؟ ہم نے بھلا دیا، ہم نے اللہ کو بھلا دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کو نہ بھلاؤ، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دو، نبی کے راستوں کو اپناؤ، نبی کے لیے سب کچھ قربان کر دو۔ اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو، زندگی میں راحت چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، اس حوث کو پوری کرنا چاہتے ہو، اس دنیا کے دھوکے سے نکلنا چاہتے ہو، اس غفلت سے دور ہونا چاہتے ہو، اس ناکامی سے بچنا چاہتے ہو، تو اپنے اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اس دنیا سے دل کو ہٹاؤ، دل نہ لگاؤ، اس دل سے دنیا کو نکالو، اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت لاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت بساؤ، اور اسی پر اپنی زندگی گزارو، اور زندگی گزارتے گزارتے مر جاؤ۔ یہ ہوشیاری سمجھداری ہے۔ نیک بنو، نیک بنو، نیک بنو، فرما بردار بنو، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے بنو، حرام کاموں سے بچو، حلال کام اختیار کرو، حلال زندگی اختیار کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کو جہالت کے دور کو جب بدلا، جب ان کی قیمتیں بڑھیں، جب انہوں نے اللہ کو راضی کیا، جب ان کو لقب ملے رضی اللہ عنہ، میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ رضی اللہ عنہ سے راضی ہے، راضی ہے۔ ہم ایسے بنے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ایسے نہ ہو جیسے ایک مجرم ہوتا ہے، اس کو پکڑا جاتا ہے، پکڑنے والا بھی ناراض، غصے میں ہو، اور پکڑا جانے والا بھی خوف ڈر میں ہو، ان کا مالک بھی ان سے ناراض ہو۔ ایسے نہ بنو۔ ہم اللہ کے نافرمان نہیں ہیں، ہم باغی نہیں ہیں، ہم دشمن نہیں ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کی ماننے والے ہیں، اللہ کے حکم پر چلنے والے ہیں، اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں،
ایمان والے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، صرف ایمان والے۔ یوں نہیں کہا کہ سب جائیں گے، ایمان والے۔ ایمان والے کون ہیں؟ حرام کام کرنے والے، نمازیں چھوڑنے والے، اللہ کے حکم توڑنے والے، اللہ کے حکم کے خلاف چلنے والے، نبی کی سنتوں کو اجاڑنے والے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کرنے والے۔ کون ہیں ایمان والے؟ یہ ایمان والے ہیں اللہ کو ماننے والے، اللہ کی ماننے والے، اللہ کے حکم پر چلنے والے، اللہ کے حکموں کو پورے کرنے والے، اللہ سے راضی ہونے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کی محبت اپنے دل میں بسانے والے، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے، اللہ کے حکم پر اپنی زندگی بتانے والے، رسول کی محبت اپنے دل میں بسانے والے، رسول کے طریقوں کو اپنے دل میں لانے والے، اللہ کے حکم پر وقت گزارنے والے، اللہ کی محبت، نبی کی محبت اور لوگوں سے اللہ کے لیے محبت اپنے دل میں رکھنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پورا کرنے والے، یہ ہیں ایمان والے، یہ ہیں ایمان والے۔ ان سے اللہ راضی ہے، جو ایسا کرتا ہے ان سے اللہ راضی ہے۔ اللہ اس کو جنت دے گا جو اللہ کو راضی کر کر جائے گا، اللہ اس کو جہنم میں پھینکے گا جو اس کو ناراض کر کر جائے گا۔ اللہ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی اللہ پر حکم چلانے والا نہیں ہے، کوئی اللہ سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سب کا مالک اللہ ہے، سب کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ کو کسی نے نہیں بنایا۔ سب پر اللہ کی طاقت چلتی ہے، اللہ پر کسی کی طاقت نہیں چلتی۔ سب پر اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ اس پیڑ پر بھی، اس پیڑ کے پتے پر بھی، ان ہواؤں پر بھی، ان چاند سورج پر بھی، اس دن پر بھی، اس رات پر بھی، اس انسان پر بھی، اس چرندے پر بھی، درندے پر بھی، پرندے پر بھی، رینگنے والے پر بھی، اڑنے والے پر بھی، پھاڑنے والے پر بھی، دھاڑنے والے پر بھی، چنگاڑنے والے پر بھی، ہنانے والے پر بھی، غرانے والے پر بھی، بھونکنے والے پر بھی، ڈسنے والے پر بھی، پھنکارنے والے پر بھی، یہ بلوں میں رہنے والے، یہ پانی میں رہنے والے، یہ جتنے بھی چرندے پرندے درندے اللہ کی کچھ کم 18,000 مخلوق ہے، سب پر اللہ کی طاقت ہے، سب پر اللہ کی حکومت ہے، سب پر اللہ کی بادشاہت ہے، سب پر اللہ کی شہنشاہی ہے، سب پر اللہ کی چلتی ہے، اللہ پر کسی کی نہیں چلتی۔ وہ احد ہے، وہ اکیلا مالک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ کسی کے جیسا نہیں ہے، وہ ایسا اللہ ہے۔ میرے بھائیو دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، اس نے کچھ کم 18,000 مخلوق بنائی، کچھ کم 18,000 مخلوق۔ ایک انسان نہیں بنایا، ایک کھچڑ نہیں بنایا، ایک ہاتھی نہیں بنایا، ایک شیر نہیں بنایا، ایک چینٹی نہیں بنائی، یہ اللہ نے کچھ کم 18,000 مخلوق۔ اللہ اکبر! کتنی بنائی اس دنیا میں، کتنے شیر ہیں، کتنے شیر ہیں اس دنیا میں، کتنے ہاتھی ہیں، یہ چرندے چرنے والے جانور، یہ بھینس بکری گائے گھوڑے گدھے کتنے ہیں، کیا ایک ہی ہے؟ لاکھوں کروڑوں کی تعداد۔ دیکھو یہ مرغیاں، یہ مچھلیاں، یہ چیंٹیاں، یہ مکھیاں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد۔ انسان کتنے، دیکھو اللہ نے مخلوق بنائی لاکھوں کروڑوں بلینوں میں۔ اللہ اکبر! انسان بنایا، کیسا بنایا؟ سب کی آنکھیں الگ، چہرے الگ، فنگر الگ، آواز الگ، ذہن الگ، سوچنے کی طاقت الگ، چلنے کا طریقہ الگ۔ اللہ نے دیکھو کتنا بنایا، کیسی شہنشاہی ہے میرے رب کی، کیسی بادشاہت ہے، کیسی حکومت ہے، دیکھو تو صحیح۔ اللہ نے اتنی ساری مخلوق کو بنایا اور ایک انسان کہتا ہے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو میرا گزارا کہاں سے ہوگا، میں اپنی زندگی کو نہیں بناؤں گا تو میرا گزارا کہاں سے ہوگا۔ انسان کی غفلت، دھوکہ۔ جب اللہ کو بھلایا تو یہ سوال پھر پیدا ہوتے ہیں کہ میں نہیں کروں گا تو کیسے ہوگا، میرے ہی ہونے سے سب ہوتا ہے۔ جب اللہ کو بھلایا تو دل میں یہ گمان ہوا کہ میرے ہی کرنے سے ہوتا ہے۔ ایک انسان کہتا ہے کہ یہ پیٹ جب بھرے گا جب میں کھاؤں گا پیوں گا کچھ کروں گا، ورنہ بھوکا مر جاؤں گا کچھ نہیں کروں گا تو۔ اللہ نے کچھ کم 18,000 مخلوق بنائی اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ جس طرح توکل کرنے کا حق ہے اللہ پر، میرے بھائیو
اللہ کہتا ہے جس طرح توکل کرنے کا حق ہے اللہ تعالیٰ پر، اگر اسی طرح کیا جائے تو اللہ رزق ایسے دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ جس طرح اللہ کو ماننے کا حق ہے، اللہ پر یقین کرنے کا حق ہے، جس طرح اللہ کو ماننے کا حق اگر ایسے ہی ہم مانیں تو اللہ ہمیں بھی رزق ایسے دے گا جیسے اپنے پرندوں کو دیتا ہے، چرندوں کو دیتا ہے، درندوں کو دیتا ہے، اپنی اور مخلوق کو دیتا ہے۔ یہ جو انسان جنات ہیں ان کے علاوہ اور بھی کتنی ساری مخلوق ہے، کتنی ساری مخلوق آسمان میں، زمین کے اوپر، دیکھو وہ کیا کرتے ہیں، ان کو کیسے دیتا ہے۔ انسان سوچتا ہے میں نہیں کروں گا تو کیسے ہوگا، اللہ دے گا تو اللہ پر یقین تو رکھ۔ جب انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے تو اللہ اسے رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا، جہاں سے وہ سوچتا بھی نہیں، اللہ اسے رزق وہاں سے دیتا ہے۔ اللہ پر یقین کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ سے اپنا یقین بناؤ، اللہ سے اپنا یقین رکھو کہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ آج ہمارا یقین دوائیوں سے ہے کہ دوائیاں ٹھیک کرتی ہیں، انسانوں پر ہے کہ اس نے مجھے ٹھیک کر دیا۔ آج ہمارا یقین اس دنیا سے ہو گیا، یہاں کے لوگوں سے ہو گیا، یہاں کی چیزوں سے ہو گیا، تو ہم گمراہی کی طرف دوڑنے لگے، ناکامی کی طرف دوڑنے لگے۔ پھر ہمیں پتہ بھی نہیں تھی کہ ہم شرک کر بیٹھے ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہے کہ ہم نے شرک کی طرف چلنا شروع کر دیا ہے، اور ہمیں خبر بھی نہیں ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے نزدیک اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، ہر خطا کو معاف کر سکتا ہے، ہر ہماری غلطی کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ شرک معاف نہیں کرے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، شرک معاف نہیں کرے گا۔ شرک کہتے کسے ہیں، شرک ہوتا کیا ہے، شرک کا مطلب کیا ہے؟ شرک اس کو کہتے ہیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں شرک نہیں جانتے ہیں لیکن وہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہے۔ اور دیکھو ہمارا اللہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اللہ تو ایسا اللہ ہے، ایسا مالک ہے، ایسی محبت کرنے والا ہے، ہوئے 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 سبحان اللہ، اس کے جیسا کوئی نہ ہے۔ وہ تو کہتا ہے میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اللہ اکبر، 70 ماں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پیار اولاد سے ماں اور باپ کرتے ہیں، ماں اور باپ۔ باپ کی مثال بھی نہیں تھی، ماں کی مثال۔ ماں اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھتی ہے اور جب 9 مہینے کے بعد اس کو جنتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اس اولاد کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے، ان کا دل نہیں چاہتا، الکس کرتے ہیں، بستے ہیں، لیکن ماں 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 اس کچھ وقت کے، کچھ منٹوں کے بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، اس کا بوسہ لیتی ہے، اس کو اپنے کلیجے سے لگاتی ہے۔ ہاں ماں، حالانکہ باپ بھی پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، لیکن ماں زیادہ کرتی ہے۔ تو میرے رب نے مثال ماں سے دی کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اللہ اکبر، 70 ماں۔ یہ تو ایک اشارہ ہے، ورنہ محبت تو بہت ہی زیادہ کرتا ہے میرا رب، میرا اللہ بہت محبت کرتا ہے ہم سب سے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم فرما برداروں سے نہیں کہتا جو تہجد پڑھتے ہیں، جو نماز ادا ٹائم پر کرتے ہیں، جو فرضوں کی پابندی کرتے ہیں، نہ، جو حج کرتے ہیں، نہ، جو ذکر کرتے ہیں، جو صدقے دیتے ہیں، جو خیرات کرتے ہیں، جو نیک لوگ، متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں اور نیک انسان بن کر زندگی گزارتے ہیں، ان سے نہیں کہہ رہا ہے جو نافرمان ہیں، ان سے کہہ رہا ہے جو اس کے حکم توڑ رہے ہیں، ان سے کہہ رہا ہے جو اسی کا کھا کر اسی کو جھٹلاتے ہیں، ان سے کہہ رہا ہے جو اسی کا کھا کر اسی کے حکم کے خلاف چلتے ہیں، ان سے کہہ رہا ہے جو اللہ کی چیز کو برت کر، اللہ کی نعمتوں کو برت کر، اللہ کا رزق کھا کر، اللہ کی ہوا کو ٹن ٹن اپنے اندر لے کر، اللہ کی دنیا میں سکون بھری زندگی گزار کر، ہاں جو اسی کے باغی ہوتے ہیں، اسی کے دشمن ہوتے ہیں، اسی سے لڑائی رکھتے ہیں، اسی کے دشمن بن جاتے ہیں، اللہ ان سے کہتا ہے
ان سے کہتا ہے جو اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں، ناراض کر رہے ہیں، نافرمانوں سے کہتا ہے اے داؤد علیہ السلام سے، اے داؤد اگر ان میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے نا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، اللہ اکبر، اگر میرے ان نافرمانوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں، اللہ، ان کے کلیجے پھٹ جائیں جب میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے، جب میں ان نافرمانوں سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ ان کے کلیجے پھٹ جائیں، تو ذرا سوچو پھر فرما برداروں سے کیسی کرتا ہوں گا، اللہ اکبر، کیسی محبت کرتا ہوگا اللہ تعالی ہم سے اللہ بہت محبت کرتا ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سے گناہ ہوا ہے، زنا ہوا ہے، شراب پی ہے، حرام کام کیے ہیں، سودوں کے کاروبار کرے ہیں، زناہوں کے اڈے گرم کے ہیں، اللہ کے نافرمانی میں زندگی گزری ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ساری زندگی گزار دی، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کو راضی نہیں کیا، کبھی نبی کی سنتوں کو نہ اپنایا، کبھی اللہ کے حکم خیال نہ کیا، ساری زندگی غفلت میں گزار دی، حرام کاموں میں گزار دی، زناہوں میں گزار دی، جوئے میں گزار دی، حرام ریلیشنوں میں گزار دی، زنا میں مبتلا رہے، حرام کام کرتے رہے، اللہ کو بھلاتے رہے، اللہ کے حکم کے خلاف چلتے رہے، نبی کی سنتوں کو اجاڑتے رہے، ہاں ہم ساری زندگی نافرمانی میں مبتلا رہے۔ وہ رحیم اللہ کہتا ہے مجھ سے معافی مانگ، میں معاف کر دوں گا، ایک بار کہیے اللہ میری توبہ معاف، ساری زندگی کا گناہ معاف، وہ اتنا رحیم ہے، ساری زندگی گزار دو گناہوں میں، زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں سے بھر دو، تے بائی تے چڑھاتے رہو، ساری دنیا کو بھر دو، سارے انسان اور جنات اگر اللہ کی نافرمانی پر اتر جائیں اور گناہوں میں مبتلا ہو جائیں تو اتنے گناہ نہیں کر سکتے جتنا میرا اللہ کہتا ہے، نہیں کر سکتے، آسمان تک اس دنیا کو نہیں بھر سکتے۔ اللہ کہتا ہے تو اتنے گناہ کر کے آسمان کے تہہ سے لگا دے، ساری دنیا بھر دے، اور مجھ سے ایک بار کہ یا اللہ میری توبہ، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا، اللہ اکبر، سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ، ہاں جو اللہ کے نزدیک ہے، اے ایمان والو سنو، ہمارے لیے سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے، نمازیں نہ چھوڑو، نمازوں کو قضا نہ کرو۔ شیطان مردود کیوں ہوا ہے؟ شیطان نے سجدے کا انکار کیا ہے، اس نے زنا نہیں کیا تھا، چوری نہیں کی تھی، اوروں کے مالوں پہ نگاہ نہیں رکھی تھی، اوروں کے مالوں کو نہیں ہڑپا تھا، حرام کاموں کی طرف نہیں دوڑا تھا، اس نے دنیا کی چاہت کو دل میں نہیں بسایا تھا، اس نے حرام کام کو نہیں اپنایا تھا، اس نے اللہ کے حکم کے خلاف ساری زندگی نہیں گزاری تھی، اس نے کسی نبی کی سنت کو نہیں اجاڑی تھی، اس نے ایسے کام نہیں کیے تھے جن سے مردود ہوا ہو۔ اس نے کام کیا کیا؟ اس نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو بنایا، آدم کو بنا کر تیار کیا، شیطان کو حکم دیا، ابلیس کو، کہ آدم کو سجدہ کر، شیطان کے اندر تکبر آ گیا۔ تکبر انسان کو حیلہ کو برباد کر دیتا ہے، شیطان کو مردود کر دیا، ناکام کر دیا، حیلہ کو برباد کر دیا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کتنے تکبر سے بچ رہے ہیں، آج ہم دیکھیں کہ تکبر ہمارے اندر کتنا بھرا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے حکم دیا تھا شیطان کو کہ آدم کو سجدہ کر، آدم کو نہیں کیا، تکبر آ گیا، یا اللہ میں آگ کا بنا ہوا، مٹی کا بنا ہوا، تکبر کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ اللہ نے مردود کر دیا، اللہ کو اس نے حکم کو توڑا، برباد، سجدے کا انکار کیا۔ اللہ نے شیطان سے کہا آدم کو سجدہ کرو، اور ہمیں آدم کو سجدے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اللہ کے سامنے کرنا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ شیطان نے
ایک سجدے کا انکاری ہوا، شیطان ایک سجدے کا انکاری ہوا، ساری زندگی کے لیے مردود ہو گیا۔ اور دیکھو اسے آدم کو حکم تھا، ہمیں اللہ کو خود کو حکم ہے، خود اللہ کو حکم ہے، اور ہم اللہ کو انکار کر کر بیٹھے ہیں، ہم اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ دن میں شیطان کو تو ایک مرتبہ کہا تھا، ہم سے 5 مرتبہ کہتا ہے، 5 مرتبہ اپنے گھر میں بلاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہوئے ہوئے دیکھو تو صحیح، ہے کوئی جو اللہ سے بڑا ہو؟ ہے کوئی جو اللہ کے برابر ہو؟ نہیں 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 نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ الفاظ کا استعمال کیے جا رہے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کدھر دوڑ رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جب اللہ ہمیں صحیح راہ دکھا رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے، ہم غافل ہوتے ہیں، بے خبر ہوتے ہیں، انجان ہوتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کامیابی اللہ کے گھر سے ملے گی، اللہ کے حکم میں ملے گی، ہم دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں، دنیا کے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اے ایمان والو، شیطان نے سجدے کا انکار کیا، سجدے کا انکاری ہوا، وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ آج ہم 5 ٹائم کی نماز قضا کر رہے ہیں، اللہ کا آگے کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اس نے ایک سجدے کا انکار کیا، اور دیکھو ہم کتنے سجدوں کا انکار کر کر بیٹھے ہیں۔ ہماری ہلاکت تو شیطان سے بھی بڑی ہلاکت ہے، ہماری ہلاکت شیطان سے بڑی ہلاکت ہے۔ اس نے آدم کو منع کیا، ہم آدم کے بھی مالک کو، خود اللہ کو انکار کر رہے ہیں، اللہ کو منع کر رہے ہیں۔ کیا عقل ہے کوئی سمجھداری؟ میرے بھائیوں، ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو نمازوں کی پابندی کرو، شیطان کا منہ کالا کرنا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو نمازوں کی پابندی کرو، اپنے اعمال اچھے کرنا چاہتے ہو، اپنا نامہ اعمال جنت کا ٹکٹ اگر سیدھے ہاتھ میں لینا چاہتے ہو تو نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کے حکم پر چلو۔ یاد رکھنا اے ایمان والو، یہ تو ہم سب کے لیے ہے کہ اللہ کے حکموں کو پورے کریں، نمازیں ادا کریں، ہم شیطان والے کام نہ کریں، اور جو اللہ کے نہ ماننے والے ہیں اللہ نے ان کے لیے بھی دیکھو، اللہ اکبر، اللہ سب سے محبت کرتا ہے، فرمانبردار سے بھی نافرمان سے بھی۔ سب سے بڑا گناہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کی معافی نہیں ہے، ہر گناہ کی معافی ہے، لیکن اللہ نے اس امت کو دیکھو کیا نوازا ہے، کیا محبت کا اظہار کیا ہے، دیکھو تو صحیح۔ اگر جیتے جی شرک بھی کیا ہو، زنا کیا ہو، چوری کی ہو، ڈاکہ ڈالا ہو، نمازیں چھوڑی ہوں، اللہ کے حکم کے خلاف رہا ہو، سنتوں کو نہیں اپنایا ہو، سب سے بڑا ظلم شرک۔ اگر شرک بھی کیا ہو اور جیتے جی مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد نہیں، مرنے سے پہلے اگر اس نے معافی مانگ لی، شرک سے توبہ کر لی تو شرک بھی معاف، اللہ اکبر، شرک بھی معاف۔ دیکھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ شرک بھی معاف کر دے گا، سارے گناہ تو معاف، شرک بھی معاف۔ شرک کہتے کس کو ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ کے بجائے کسی اور کو ماننا، اپنا یقین کسی اور سے رکھنا، اللہ کو بھلا کر کسی اور کو اپنے دل میں بسانا، اللہ کے حکموں کو توڑ کر چھوڑ کر کسی اور کے حکموں کو اپنانا، اور اپنا یقین کسی اور سے رکھنا کہ یہ بارش کرتا ہے، یہ مجھے رزق دیتا ہے، میں اس کے حکم کا محتاج ہوں، یہ میرے کام بناتا ہے، یہ مجھے شفا پہنچاتا ہے، اس سے سارے کام ہوتے ہیں۔ کسی اور کو اپنا معبود بنانا، کسی اور کو اپنا رب کہنا، کسی اور کو اپنا اللہ بنانا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کے برابر کسی اور کو پہنچانا یہ شرک ہے، اللہ کے حکم توڑ کر کسی اور کو دل میں بسانا یہ شرک ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر اللہ کو بھلا کر کسی اور سے اپنا یقین رکھنا کہ میرے کام یہ کرتا ہے، میرے کام پورے اس سے ہوتے ہیں، یہ سب کا مالک ہے، یہ اکیلا ہے، یہ شرک ہے۔ ہم کہیں ڈاکٹر ٹھیک کرتا ہے، دوائی ٹھیک کرتی ہے، یہ کھانا میرا پیٹ بھرتا ہے، نا 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 نا، یہ سب اللہ کرتا ہے، یہ تو اسباب ہیں، یہ سب اللہ کرتا ہے، یہ تو ذریعہ ہیں، یہ سب اللہ کرتا ہے، اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ دوائی میں شفا نہیں ہے،
डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं है, शिफा मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरा अल्लाह पहुंचाने वाला है शिफा। सुनो, हम तो इंसान हैं, अल्लाह ने नबियों के ईमानों को बनाया है, हम तो इंसान हैं, आम इंसान हैं। हालांकि नबी भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं, लेकिन वो आला थे, अफजल थे, बेहतर थे, हमसे अच्छे थे। हम गुनाहगार हैं, नबी मासूम होते हैं, हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं। मेरे भाइयों, हमें ज़रूरत है हम भी अपने ईमानों को बनाएं, अपने ईमानों पर गौर डालें, अपने ईमानों के बारे में सोचें कि हम कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे अल्लाह के हुक्म पूरे कर रहे हैं। कि अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ईमान को बनाया है, जिनका लक़ब है मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह से कलाम करने वाले, अल्लाह से बात करने वाले हज़रत मूसा। हाँ, हमसे गुनाह हुआ है, माफ़ी मांग ले, अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं किया है। मरने से पहले अल्लाह की तरफ आ जा। मैं मौत का किसी को कोई खबर नहीं है, कोई पता नहीं है कब किसकी मौत आ जाए। मरने से पहले अल्लाह की तरफ आ जाओ, इसी में कामयाबी, यही होशियारी है। हाथ से वक्त निकल गया फिर बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मेरे भाई, बहुत मुश्किल है। मरने से पहले अल्लाह को राज़ी कर लो, गुनाहों की माफ़ी मांग लो। शिरक भी क्या होगा, शिरक भी माफ़। हालांकि सब गुनाह बड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुनाह शिरक है, वो भी माफ़। ऐसी मोहब्बत करता है अल्लाह ताला। अपने यकीन दुनिया से ना रखो, दुनिया के लोगों से ना रखो, दुनिया की चीज़ों से ना रखो, अपना यकीन अल्लाह से रखो। अल्लाह करने वाला है सब कुछ, अल्लाह की ताकत है सब कुछ करने की, अल्लाह के जैसा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये दवाई हमें शिफा नहीं पहुंचाती, ये चीज़ें हमारे पेट नहीं भरती, इन चीज़ों हमारी हाजतें पूरी नहीं होती, इन चीज़ों से, इन लोगों से हमारे काम नहीं बनते। सब अल्लाह करता है, हमारे काम अल्लाह बनाता है, हमारे काम पूरे अल्लाह करता है, हमारी हाजतें पूरी अल्लाह करता है, हमें चैन से अल्लाह सुलाता है, हम खुद नहीं सोते हैं। नींद भी अल्लाह के हुक्म की मोहताज है, अल्लाह हमें सुला देता है इत्मीनान से। कितने लोग ऐसे हैं गोलियां खाते हैं सोने के लिए, कितने लोग ऐसे हैं गोलियां खाते हैं सोने के लिए, गोलियां। नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, पेशाब नहीं किया जा रहा है, अपने टांगों पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। जो इंसान सो गया हमेशा के लिए, अब उसे कोई नहीं उठा सकता अल्लाह के सिवा। अल्लाह इस पर भी कादिर से दोबारा उठाएगा। दुनिया में इतने सारे काम हैं, इतने सारे काम, हम सोचते हैं हम खुद करते हैं। ना 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 ना, हम खुद नहीं करते हैं, सब अल्लाह कराता है। तुम क्या समझते हो, हम खाना खाते हैं पेट अपना भर जाता है? अल्लाह भरता है। वरना तुम थोड़ा गौर करो, किसी की 1 रोटी की भूख होती है, किसी की 2 रोटी की भूख होती है, किसी की 3 की होती है, किसी की 5 की होती है। अगर ये रोटी पेट भरती तो सबकी एक जैसी ग़िज़ा होती? अल्लाह अपने हुक्म से पेट भरता है। अल्लाह ने सबकी तरतीब अपने हिसाब से रखी हैं। हाँ, अपने हिसाब से, सब चीज़ पर अल्लाह की ताकत है। अगर सोना आसान होता तो हर इंसान सो जाता। बहुत इंसान ऐसे हैं गोलियां खाते हैं सोने के लिए। मैंने खुद सुना है, एक मुझसे कहता है रात को नींद नहीं आती, गोलियां खाता हूँ। गोलियां खाता है सोने के लिए, भूख नहीं लगती है, भूख लगने के लिए दवाइयाँ चल रही हैं। देखो तो सही, इतनी बड़ी नेमत हम गौर नहीं कर रहे हैं, गौर नहीं करें। अगर गौर करें तो अल्लाह का शुक्रगुजार बने, शुक्रगुजार। हम इस्तंजा इत्मीनान से कर जाते हैं। किसी का पेशाब लगा, पेशाब किसी का, हर इंसान करता है, हर इंसान जिसको पेशाब आता है वो देखता होगा, वो इस्तंजे में जाता है, इस्तंजा कर कर इत्मीनान से आ जाता है। क्या सोचते हो यूँ ही करिए आए, इसमें कोई अल्लाह की ताकत नहीं है? बताओ क्या सोचते हो? ये पेशाब तुम इत्मीनान से जो कर कर आए हो, इसमें भी अल्लाह का हुक्म है। कितने लोग ऐसे हैं करना चाहते हैं, होता नहीं है। नलकियाँ लगी हुई हैं, पथरियाँ आई हुई हैं, नसों में कमी हुई है, इंसान के आज़ाद दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ने देखो बिल्कुल बेहतर रख रखा है, अल्लाह का हुक्म है किसको कैसा करना है, किसको कैसा करना है। अल्लाह चाहता हमें अपाहिज कर देता, बेहतर बनाया। अल्लाह चाहता हमें अंधा कर देता, बेहतर बनाया। अल्लाह चाहता हमें गूंगा बना देता, बेहतर बनाया। अल्लाह चाहता हमारे शरीर में कोई भी ऐब दे देता, लेकिन हमें बेहतर बनाया। क्यों? अल्लाह ने क्या औरों को नहीं बनाया है? अल्लाह ने कुदरत दिखाई है कि देखो देखो, मैंने अंधे भी बनाए, बहरे भी बनाए, गूंगे भी बनाए, लंगड़े भी बनाए, पागल भी बनाए, अपाहिज भी बनाए,
ہر طرح کا انسان بنایا ہے کہ دیکھو میری حکومت سب پر ہے، میں ایسا بھی بنا سکتا ہوں اور تمہیں بھی ایسا بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں بہتر بنایا ہے۔ بہت لوگ اس طرح اطمینان سے نہیں کر سکتے، ہم اطمینان سے کرتے ہیں۔ بہت لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے، ہم سکون سے سوتے ہیں۔ بہت لوگ اپنے کام خود نہیں کر پاتے ہیں، ہم خود اپنے کام کر پاتے ہیں۔ بہت لوگ دوسروں کے محتاج ہیں، دوسروں کے سہارے سے چلتے ہیں، دوسروں کے سہارے سے کھاتے ہیں، دوسروں کے سہارے سے اپنے کام کرتے ہیں، ہم خود اپنے کام کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی حکم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کی طاقت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمیں کس نے بہتر بنایا، کس نے اچھا بنایا، کس نے پراپر تیار کیا؟ اللہ ہی نے کیا ہے۔ دیکھو تو صحیح، اس کی کس پر طاقت نہیں ہے؟ سوچو کس پر طاقت نہیں ہے اس کی؟ وہ سب کر سکتا ہے، سب پر اسی کی طاقت ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں چاہیے ہم اپنے ایمانوں کو اللہ سے بنائیں، اللہ سے جوڑیں۔ جب ہم غور کریں گے تو ہمیں یقین ہوگا کہ واقعی ہر طاقت اللہ کی ہے۔ ہمیں یقین ہوگا پھر جب ہم غور کریں گے کہ واقعی سب کچھ اللہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کا ایمان کس طرح بنایا؟ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں کہ دیکھو ہم سب کو بتایا ہے، دکھایا ہے کہ دنیا کی چیزوں میں طاقت نہیں ہے، شفا ان دوائیوں میں نہیں ہے، ان چیزوں میں نہیں ہے، شفا تو ہمارا حکم ہے۔ ہم جس میں چاہیں شفا کریں، ہم جس کو چاہیں ٹھیک کریں، جس کو چاہیں خراب کریں۔ شفا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم سے ہوتا ہے۔ یہ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتا انسان، یہ ڈاکٹر نہیں بچاتے کسی انسان کو۔ اگر ڈاکٹر ہی انسانوں کو بچاتے تو اتنی موت اسپتالوں میں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیوں ان سے انسان کور کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کیوں ان کو ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں؟ ڈاکٹرز میں طاقت نہیں ہے، دوائیوں میں طاقت نہیں ہے، طاقت تو میرے اللہ کے حکم میں ہے، شفا میرے اللہ کے حکم میں ہے۔ سنو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں اللہ نے درد کیا، درد۔ میرے بھائیو دیکھو ہمیں یقین کس طرح بنانا ہے اپنا۔ ہمیں کسی بھی چیز کی حاجت ہو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، ہمیں اپنا کام بنانا ہو، اپنے کاموں کو بنوانا ہو، کسی کا آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ اپنے اللہ کے علاوہ، اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ سے کہو اللہ کرے گا، اللہ کرے گا۔ وہ نبیوں کے یقین دیکھو اللہ نے کس طرح بنائے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ کے پیٹ میں اللہ نے درد کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ پیٹ میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے۔ تو اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ چاہتا جب بھی ٹھیک کر دیتا، لیکن ایمان یقین بنانا ہے، ایمان بنانا ہے۔ چاہتا ٹھیک کر دیتا لیکن نہیں، ایمان بنانا ہے کہ میرا موسیٰ دیکھ کدھر جاتا ہے، دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے اب یہ۔ اللہ نے فوراً ٹھیک نہیں کیا، اللہ نے کہا اے موسیٰ جاؤ ریحان کے پتے کھا لو، ایک درخت ہے ریحان، اس کے پتے کھا لو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، پتے کھائے اور درد ٹھیک۔ اب درد تو کر دیا، اب امتحان تو اب ہے امتحان۔ اب دوبارہ پیٹ میں درد کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے دوبارہ پیٹ میں درد کیا کہ اب دیکھتا ہوں میرا موسیٰ کدھر جاتا ہے، میری طرف آتا ہے یا ان پتوں کی طرف جاتا ہے۔ ہاں میرے بھائیو، ہم دوائیاں کھاتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس پھرتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کدھر جاتا ہے۔ مجھ سے کہتا ہے دوائیوں پر ہی یقین ہے، ڈاکٹرز پر ہی یقین ہے کہ اس کی دوائی سے ٹھیک ہوا، اس کی دوائی سے ٹھیک ہوا۔ نا اللہ کرنے والا ہے، اللہ ٹھیک کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ کے پیٹ میں دوبارہ درد کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف کی بجائے پتوں کی طرف رخ کر لیا، پتوں کی طرف چلے گئے۔ سوچا ہوگا کہ پچھلی بار اللہ نے کہا تھا کہ پتے کھا لو، پتوں سے ٹھیک ہو گیا، پھر وہی درد پتے کھا لیتا ہوں۔ اب مجھے تم خود بتاؤ، سوچو، اللہ نے کہا پتے کھا لو، پتے کھا لیے اور درد ٹھیک ہو گیا۔ اگر درد ٹھیک ان پتوں سے ہوا ہے تو دوبارہ وہی درد ٹھیک کرتے نا کرتے۔ جب پچھلی مرتبہ درد ٹھیک ہوا ان پتوں سے، اب پھر وہی پتے کر دیں مگر ان میں طاقت ہے تو۔ اب انہوں نے اللہ سے نہیں کہا، اللہ کی طرف نہیں آئے، ان پتوں کی طرف چلے گئے، اور جب انہوں نے پتے کھائے تو درد ٹھیک ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا درد۔ اب آئے اللہ کے پاس، ہاں اللہ دیکھ رہا تھا کہ میرا موسیٰ کدھر جاتا ہے،
میرے بھائیوں اپنے ایمان اللہ سے بناؤ، اللہ سے بناؤ، سب کچھ اللہ سے مانگو، سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو کہ سب اللہ کرنے والا ہے، کسی اور سے یقین نہ رکھو، سب اللہ کرنے والا ہے، اللہ پر یہ یقین بناؤ۔ جب پیٹ کا درد اور بڑھ گیا پتے کھانے کے بعد تو حضرت موسیٰ اللہ کے پاس آئے، یا اللہ پچھلی مرتبہ درد ہوا تھا تو نے کہا پتے کھا لو، میں نے پتے کھا لیے درد ٹھیک ہو گیا، پھر دوبارہ ہوا میں نے کھایا تو اب کا ٹھیک نہیں، اب کو اور بڑھ گیا، اب کو اور بڑھ گیا۔ تو سنو میرے بھائیو سنو، اللہ نے کیا کہا اللہ نے، اے موسیٰ شفا ان پتوں میں نہ تھی، ہائے 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 کیا طاقت ہے میرے اللہ کی، اے موسیٰ شفا ان پتوں میں نہ تھی، شفا تو ہمارا حکم ہے، ہم جس میں چاہیں شفا کر دیں، جب اللہ نے حکم دیا تھا تب شفا تھی، اب تھوڑی حکم دیا تھا، بتاؤ تمہیں ایک جگہ کی دوا آرام کر دیتی ہے، پھر تم سوچتے ہو کہ اسی سے ٹھیک ہوں گا، اسی کے وہاں جا کر ہوں گا، پھر وہ دوبارہ کیوں ٹھیک نہیں کرتی ہے بتاؤ؟ اللہ اپنے ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے، جو نہیں کرتا ہے اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو بیماری جب تمہیں آئے گی اللہ جب بھی ٹھیک کرے گا جب تم اللہ سے مانگو گے، اللہ ویسے بھی ٹھیک کرے گا، میرے بندے آ تو صحیح۔ اللہ کیا نہ ماننے والے کو نہیں رزق دے رہا ہے، نہ ماننے والے کی دنیا نہیں بن رہی ہے، نہ ماننے والے کے کام نہیں چل رہے ہیں، اللہ کو ماننے والے کی بھی زندگی گزر رہی ہے، اللہ کو نہ ماننے والے کی بھی زندگی گزر رہی ہے۔ جو اللہ کو مان کر جائے گا اس کی زندگی بہتر ہوگی، جو اللہ کو نہ مان کر جائے گا اس کی زندگی دیکھو کیسی ہوگی، اسے حساب بھی دینا ہے، اوپر جا کر اس کا حساب بھی ہونا ہے، زندگی کا حساب ہونا ہے۔ جس نے اللہ کی مانی ہوگی اللہ اس کو کامیاب کر دکھائے گا، جس نے نہ مانی ہوگی اسے ناکام کر دکھائے گا۔ ایمان والوں کے لیے یہ جنت ہے، یہ قید خانہ ہے، نہ ماننے والوں کے لیے، غیر ایمان والوں کے لیے یہ جنت ہے، یہی سب کچھ ہے ان کے لیے۔ یوں نہ سوچو کہ ہمارے کام بن رہے ہیں تو ہم بہتر ہیں، ہم ٹھیک ہیں، ہمارے اچھے کام چل رہے ہیں، ہمیں سکون ہے، ہمیں نیند اچھی آ رہی ہے، ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے، ہمارے کاروبار بھی اچھے چل رہے ہیں، ہمارے رشتہ ناتے بھی اچھے ہیں، ہمارا شریر طاقت بھی اچھا ہے، اور ہم اللہ کو ناراض کر زندگی گزار رہے ہیں۔ جب بھی ہمارا سب کچھ اچھا ہے تو میرے بھائی تجھے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، ہمیں پھر ایسے انسانوں کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اس کے حکم پورے نہیں کر رہے ہیں۔ جب بھی اللہ ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، کہیں دنیا میں تو ہمارے آخرت کا بدلہ نہ مل گا، کہیں دنیا میں تو سب کچھ نہیں مل گیا، ہمیں زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کو اپنا بناؤ، اس دنیا کو دل سے نکالو، اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کو بساؤ۔ اگر چاہتے ہو شریر کامیاب ہو، اگر چاہتے ہو دلوں کے اطمینان ہو، اگر چاہتے ہو سکون زندگی میں ہو، دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری ہو، تو اپنے اللہ کو اپنا بنا لو، اپنے اللہ سے یقین جوڑ لو، اپنے اللہ کو اپنے دل میں بسا لو کہ سب کچھ میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، میرے اللہ کے حکم کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے، میرے اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جو انسان اللہ نے انسانوں کو اجازت دے رکھی ہے، پرمیشن ہے، دو راستے ہیں تیرے پاس، دو راستے دیکھ، جنت کی طرف بھی ہے، جہنم کی طرف بھی ہے، ایک دعوت شیطان کی طرف سے، ایک دعوت اللہ کی طرف سے، تیری مرضی ہے جس کو تو اختیار کرے، تو جس کو تو مان کر آئے گا اس کے مطابق تیرے فیصلے ہوئیں گے۔ نبی کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ مدد کرے گا، فیصلے انہی کے مطابق ہوئیں گے۔ شیطان کی مانو، شیطان کو مانو، اسی کے مطابق فیصلے ہوئیں گے۔ میرے بھائیو اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، ہمیں کس کو ماننا ہے، میں تمہیں زبردستی نہیں کرا سکتا، زبردستی۔ پھل کی ضرورت سب کو ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت سب کی ہوتی ہے، ہاں گھی سب کو اچھا لگتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں سب کو اچھی لگتی ہیں، تو مجھے بتاؤ کیا ہر انسان خریدتا ہے؟ ہر انسان خریدتا ہے، جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ خریدتا ہے، جس کو نہیں ہوتی وہ نہیں خریدتا ہے۔ ایک سبزی والا گلی گلی پھرتا ہے، سبزی کس کی ضرورت نہیں ہے، سب کھاتے، پوری دنیا کھاتی ہے، کس کی ضرورت نہیں ہے سبزی، بتاؤ کس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ٹھیلی والا گلی گلی پھرتا ہے، ریڑھی لگا کر پھرتا ہے، رکشوں میں رکھ کر پھرتا ہے، بگی پر رکھ کر پھرتا ہے، گلی گلی سامان سبزی رزق لے کر پھرتا ہے۔ جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ لیتا ہے، جس کو نہیں ہوتی وہ نہیں لیتا ہے۔ کس کی پسند ہے؟ کون نہیں کھاتا ہے سبزی؟ سب کھاتے، لیکن نہیں لے گا وہی جس کو ضرورت ہے۔
घी किस को पसंद नहीं है? सबकी ज़रूरत है लेकिन लेता वो है जिसको ज़रूरत है। फल किसकी पसंद नहीं है लेकिन लेता वो है जिसको ज़रूरत है। सब नहीं खरीदते तो ये दीन हम सबकी ज़रूरत है, लेकिन लेगा वो जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगी। जो न लेगा वो नुकसान पाएगा। अल्लाह को वो मानेगा जिसको अल्लाह की ज़रूरत होगी, जिसका यकीन दुनिया से वो नहीं मानेगा। हम कितनी बातें कर लें समझेगा वो जो समझना चाहेगा, जो ना समझना चाहेगा उसके लिए कुछ भी नहीं है, बकवास है, सिर्फ बकवास। समझो तो खास है, ना समझो तो बकवास है। हम सब ईमान वाले, हमारे फैसले होने हैं, मामूली नहीं है फैसले होने हमारे। मेरे भाइयों सोचो सोचो, थोड़ा गौर करो अपनी ज़िंदगी पे। हम मामूली इंसान नहीं हैं। हमारी ज़िंदगी के पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम चल रहा है और हम अनजान हैं कि हम आज़ाद हैं, खुद मालिक हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है, हमसे कोई पूछ नहीं होगी। पूरा सिस्टम चल रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, मौत देख रही है, कब आकर पकड़ ले किसी कोई खबर नहीं है। मरने के बाद कब्र की घड़ी है, कब्र की घाटी है, देखो तो सही। अजाब है, हशर का मैदान है, पुल सिरात है, जन्नत जहन्नम है, अल्लाह की राज़ी है, अल्लाह की नाराज़गी है। अल्लाह को राज़ी कर कर ज़िंदगी गुजारने, अल्लाह को नाराज़ कर कर ज़िंदगी गुजारने, कैसे कर रहे हैं देखो तो सही। एक बहुत बड़ा सिस्टम चल रहा है। अल्लाह को राज़ी करो, नाराज़ करो, देखो फिर क्या होना है। हम अनजाने कब्र के घड़े से, या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है, जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा है। क्या कर रहे हो, किस तरफ दौड़ रहे हो? इन आँखों को बंद कर कर, इन राहों को बगैर देखे कहाँ दौड़े जा रहे हो? देखो सामने आग भड़क रही है, जिस तरफ हम दौड़ रहे हैं ये वो ठिकाना नहीं है जहाँ हमें पहुँचना है। ये नबियों वाला रास्ता नहीं है। ये दुनिया की तरफ दौड़ना, ये अल्लाह से मोहब्बत का इकरार नहीं है, अल्लाह की मानना नहीं है, अल्लाह को मानना नहीं है। शरकसी बनोगे, बागी बनोगे तो नाकामी मुक़द्दर होगी, ज़िल्लत के सहरे पहनोगे, नाकामी ही नाकामी होगी, और वहाँ की नाकामी बहुत बड़ी नाकामी होगी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सोचो ज़िंदगी के बारे में, सोचो हम क्या कर रहे हैं। हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि हमें ज़िंदगी ऐसी नहीं गुजारनी जैसे हम गुजार रहे हैं। हमें अल्लाह को मानना है, अल्लाह की माननी है, और इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर कुछ समझ रखते हो तो अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर करो। आज मिट्टी के ऊपर हो, कल मिट्टी के नीचे होगे। किसी की मौत का पता नहीं है। थोड़ा सोचे कि हमें क्या करना था और हम क्या कर रहे हैं।